تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا مشرک تو ناپاک ہوتا ہے، انما المشرکون نجس، مشرک تو پلید ہے، ناپاک ہے، جبکہ حضور فرماتے ہیں من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، وہ مرد بھی پاک تھے، وہ عورتیں بھی پاک تھیں جن کے پاس میرا نور بطور امانت رہا۔ دوسری بات سن لیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا سارا نسب، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، فرمایا میرا سارا نسب خیر میں رہا ہے، میرے آبا کا سلسلہ، میری امہات کا سلسلہ، کہاں حضرت آدم سے حضور کا نور مبارک چلا اور حضرت عبداللہ تک آیا، حضرت حوا سے چلا حضرت آمنہ تک آیا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا سارا نسب یہ خیر پہ رہا ہے، اور شرک اور کفر جو ہے یہ خیر نہیں ہے، خیر تو ایمان کا نام ہے، لہذا حضور کے تمام آبا کا سلسلہ، امہات کا سلسلہ، وہ بڑے پاکیزہ مرد تھے، وہ پاکیزہ عورتیں تھیں جن کے پاس حضور کا نور بطور امانت رہا۔ اس حدیث شریف کو سمجھ لینے کے بعد ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ حضور کی والد ماجد تو حضور شکم کے اندر تھے، اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے، حضور کے والد تو انتقال کر گئے، اور حضور کی والدہ ماجدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب حضور کی عمر مبارک پورے 6 سال بھی نہیں تھی، بعض مفسرین نگاروں نے 6 سال لکھا اور پونے 6 سال کی روایت ہے، اس لیے میں محتاط لفظ بولتا ہوں کہ 6 سال کے قریب عمر تھی نبی کریم علیہ السلام، اور حضور کے ننہال جو تھے وہ مدینہ منورہ میں تھے، نبی کریم علیہ السلام نانکے جو ہیں اس سرکار کے ننہال یہ مدینہ شریف میں تھے، حضور کی والدہ ہاں جب آپ پہنچی تو آپ کی ایک کنیز تھی، خادمہ تھی جن کا نام ام ایمن تھا۔ سیدہ آمنہ کی طبیعت علیل ہو گئی، آپ بیمار ہو گئی، اور ابوا شریف پہ ہی آپ کا انتقال ہوا، اور انتقال سے پہلے ام ایمن نے جب حضور کی والدہ ماجدہ کی طبیعت کو علالت میں دیکھا اور ناسازی میں دیکھا تو زار و قطار رونے لگی کہ حضور کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، بڑی پریشانی لاحق ہوئی، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ رونے لگی۔ ام ایمن سے کیا فرمایا؟ فرمایا ام ایمن تو کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، لگتا ہے کہ موت کے آثار ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، اس لیے میں پریشان ہوں کہ آپ کا سایہ اٹھ جائے گا، اور حضور کی طرف اشارہ کیا، ان کے والد تو پہلے ہی فوت ہو گئے، اب آپ بھی دنیا سے چلی جائیں گی تو ان کی عمر تو 6 سال ہے، ان کے دل پہ قیامت گزرے گی۔ تو حضور کی والدہ ماجدہ نے فرمایا میں تمہیں بشارت دیتی ہوں کہ میرے بعد میں تو دنیا سے چلی جاؤں گی، لیکن میرے تذکرے شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک میرے تذکرے ہوں گے۔ تو ام ایمن نے پوچھا کہ آپ کا ذکر اور آپ کا تذکرہ کیسے ہوگا؟ حضور کی عمر مبارک 6 سال تھی، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اپنی والدہ ماجدہ کی طبیعت کو دیکھ کر۔ تو سیدہ آمنہ نے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس کی وجہ سے اور اس کے سبب سے میرے چرچے شرق سے غرب تک ہوں گے، اور لوگ وہی آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ سیدہ آمنہ پاک کا جب بھی ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں رسول اللہ کی والدہ ماجدہ ہے۔ فرمایا میں تم پریشان ہو، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے شرق و غرب میں اور پورے دنیا کے اندر میرا شورا ہوگا، اور لوگ مجھے اس بچے کی وجہ سے پہچانیں گے، اور حضور کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی طرف سے مجھے پہچانیں گے لوگ۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کے قریب سیدہ آمنہ پاک کا انتقال ہو گیا، اور یہیں ابوا شریف میں آپ کا مزار شریف ہے، آپ کی قبر انور پہاڑی کے اوپر ہے۔ الحمدللہ
حاجی صاحب نے بھی زیارت کی، اور بھی ہمارے دوست احباب جو جاتے ہیں وہ زیارت کر کے آتے ہیں کہ وہ ایسا مقام کہ حالت سفر میں حضور کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ پاک، آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو آقا کریم آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور یہ کئی مرتبہ آپ نے سنا بھی ہے، میں بتاتا رہتا ہوں کہ حضور کے جسم اثر پر صحابہ کہتے ہیں زندگی بھر ہم نے مکھی کو بیٹھے نہیں دیکھا، زندگی بھر حضور کے جسد اکثر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اللہ نے بیٹھنے نہیں دیا، اور حضور کا لباس اقدس اگر اتار کر کہیں رکھا ہے تو حضور کے لباس اقدس پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ تو جو بے نیاز رب اپنے محبوب کے جسد مبارک پر مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، کیا وہ ایسی خاتون ماں بناتا جو شرک کا ارتکاب کرتی رہی؟ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بارے میں یہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مومنہ تھی، اور حضور کے والد ماجد کے بارے میں سب کا یہ ایمان ہے کہ وہ مومن تھے، اور حضور کے والد ماجد کے بارے میں تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے زندگی بھر کبھی بت پرستی نہیں کی۔ آپ بیت اللہ شریف کی صفائی ستھرائی، بیت اللہ شریف میں آپ تشریف لے جاتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، لوگ برہنہ طواف کرتے تھے کعبے کا، تو جس ہستی نے سب سے پہلے اس میں اندر رکاوٹ ڈالی تھی وہ حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب تھے، اور حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا شجرہ نسب جو ہے، اپنا شجرہ نسب اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ سے لے کے 21 پشتوں تک حضور نے اپنا نسب بیان کیا، 21 پشتوں تک، بنو نظر بن عدنان تک حضور نے اپنا مکمل نسب نامہ پیش کیا، اور یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ 21 پشتوں کا حضور نے ذکر کیا، اور آئمہ نے فرمایا کہ ان 21 پشتوں میں جن جن کے پاس حضور کا نور امانت رہا، عورتوں کے پاس رہا، کسی نے بھی نہ کبھی بت پرستی کی، نہ کبھی شرک کا ارتکاب کیا، بلکہ حضور نے ان کے لیے لفظ استعمال کیے من اصلاب الطاہرین الی ارحاب الطاہرہ۔ 21 پشتوں تک تو شجرہ حضور نے بیان کیا، اور اس سلسلے میں کئی نبی آئے۔ آل ابراہیم دیکھے نا، آل ابراہیم، اور ان میں پھر آگے 2 شاخیں، آل اسحاق اور آل اسماعیل۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں حضور، اور اس کے لیے اللہ کریم نے جن کا انتخاب کیا وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ لہذا یہ حضور کا تمام سلسلہ آباء و اجداد کا اور امہات کا یہ سب پاکیزہ تھے، اور اس ماں کی اس سے زیادہ کیا عظمت ہوگی کہ جو رحمت للعالمین کی والدہ ہیں، اور ان کے والد مالی تفصیل جاننا چاہے تو اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ کی کتاب شمول الاسلام، یہ حضور کے والدین کے ایمان پر ایک تاریخی دستاویز ہے، لیکن اب ہماری طبیعت مانتی نہیں ہے، دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، دل نہیں چاہتا کہ اس پہ میں کوئی زیادہ تبصرہ کروں، کیونکہ ماں کس کی ہے اور باپ کس کا ہے؟ کم از کم کیا وہ سیدہ آمنہ ہیں، اور جس باپ کا انتخاب کیا وہ حضرت عبداللہ ہے۔ اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے، اور عبداللہ کا معنی اگر دیکھیں تفسیروں میں عام یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، اللہ کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ تو ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اگرچہ حضور تو ابھی ماں کے شکم میں والد ماجد کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اللہ کو یہ بات پسند تھی، اسی لیے سب انتظام قدرت کی طرف ہو رہے۔
لہذا اس بات پر یقین رکھیے کہ اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا کیا، بڑی عظمت عطا کی ہے حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو اور حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ۔ 1972 کے نوائے وقت میں، وہ نوائے وقت ہمارے پاس محفوظ ہے لائبریری کے اندر، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ حضور کے سیدہ آمنہ کے آبا جو تھے وہ تو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، آپ کے میکے تو مدینہ شریف میں تھے، وہ حضرت عبداللہ اپنے سسرال میں آئے ہوئے تھے حضور کے والد ماجد، وہاں ان کا انتقال ہو گیا مدینہ شریف میں، اور جس جگہ پہ مسجد نبی شریف ہے آج یہاں وہ جگہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ کا مدینہ منورہ میں وصال ہوا اور ان کی تدفین بھی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ 1972 کے نوائے وقت میں یہ محفوظ ہے اخبار لائبریریوں میں، اور ہمارے ہاں بھی محفوظ ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ جب مسجد نبی کی توسیع ہو رہی تھی شہاباد کے زمانے میں، تو توسیع کے لیے کھدائی جاری تھی مسجد نبی کی، تو حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی قبر انور کھل گئی۔ جب قبر انور کھلی تو محکمہ اوقاف اور محکمہ آثار قدیمہ نے فیصلہ کیا کہ یہ حضور کے والد ماجد، ان کا نقشہ، ان کا چہرہ، ان کی قد و قامت پہچان لیا کہ حضور کے والد ہیں حضرت عبداللہ، اور جب کفن ہٹا کر چہرہ دیکھا تو بڑا تر و تازہ اور شگفتہ اور شاداب چہرہ تھا وہ حضور کے والد ماجد۔ آج بھی وہ اخبارات موجود ہیں جن کے پہلے صفحے اول پر، پہلے صفحے پر یہ سرخی لگی تھی کہ مسجد نبی کی توسیع کے دوران کھدائی کی گئی، حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی قبر کھل گئی اور ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ اس قبر سے پھر اٹھا کر کے جنت البقیع شریف میں ان کی تدفین کی۔ اور حضور کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرے شکم میں جب حضور تھے تو مجھے غیب سے ندائیں آتی تھیں، اے آمنہ انک حملت بسید العالمین، اے آمنہ، اے آمنہ، تیرے شکم میں جو امانت ہے اللہ رب العزت نے اسے تمام جہانوں کا سردار بنایا۔ یہ تو محدثین نے تو اس پہ بڑی بحث کی ہے کہ ایک برتن اگر صاف نہ اس میں کوئی دودھ ڈالتا ہے؟ بھائی صاف برتن میں دودھ ڈالتے ہیں، ایک برتن دھونے والا ہے صاف ہی نہیں ہے، اس میں تو آپ دودھ نہیں ڈالتے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ڈالتے، کیا اللہ کریم نے اس مشرکہ عورت کا انتخاب کیا یا مشرک باپ کا انتخاب کیا؟ لہذا یہ ایمان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو اشارہ دے دیا کہ یہ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، بس میرے تو استاد یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے بڑی کیا فضیلت ہے کہ حضور کے والد ہیں، حضور کی والدہ ہیں، اس سے زیادہ کیا فضیلت؟ فرمایا آج امتی ناز کرتا ہے، جہاں سے میں نے بات شروع کی وہیں ختم کرتا ہوں، امتی ناز کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا نہیں کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں میں سے حضور کی امت افضل امت ہے؟ بھائی حضور کے امتی ہونے کا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ امت فخر کرتی ہے، امت فخر کرتی ہے کہ میں نبی آخر الزماں کی امت میں ہوں، تو کیا اس ماں کا کوئی فخر نہیں جس کو رحمت للعالمین کی ماں ہونے کا اعزاز ملا ہے؟ اس باپ کا کوئی اعزاز نہیں جس کو رحمت للعالمین کے والد ہونے کا اعزاز ہے؟ اگر کوئی صاحب ذوق ہو تو قرآن مجید کی ووالد وما ولد اس کی تفسیر پڑھ لیں۔ بہت سے مفسرین نے فرمائی اللہ کریم نے حضور کے والد ماجد کی قسم کھائی اور حضور کی قسم کھائی، فرمایا پیدا ہونے والے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، ووالد وما ولد، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مفسرین نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ رب ذوالجلال نے حضور کی قسم کھائی کہ جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے والے کی قسم، ووالد وما ولد، پیدا ہونے والے محمد کی قسم، اور ان کے والد عبداللہ کی قسم ہے۔ تو از خود یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہ حضور کے والدین کریمین ہیں،
دنیا فخر کرتی ہے، یہ ایم پی اے کے ماں باپ ہیں، یہ جناب گورنر کے ماں باپ ہیں، یہ پرائم منسٹر کے ماں باپ ہیں، یہ کسی بڑا کوئی آدمی ہو یہ اس کے ماں باپ ہیں، تو کیا حضور کے والدین ہونا اسے آپ اعزاز نہیں سمجھ رہے؟ ان کی عظمت کے لیے یہی نقطہ کافی ہے۔ باقی اعلیٰ حضرت نے جو شمول الاسلام میں نے رسالہ آپ کا بتا دیا کتاب، اس میں بڑی تفصیل سے بڑے دلائل ہیں، اور قرآن مجید میں 14 آیتیں ایسی ہیں، کتنی؟ 14 آیتیں قرآن مجید میں نصوص ہیں جن میں حضور کے والد اور حضور کی والدہ کی عظمت مفسرین کرام نے قرآن مجید کی 14 آیتوں سے ثابت کی، نصوص قرآنیہ سے۔ ان میں سے ایک آیت میں نے پڑھی ہے جس پر میں ختم کرتا ہوں، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے والد والدہ مسلمان نہیں تھے، معاذ اللہ مومن نہیں تھے، وہ تو مشرک تھے، کافر تھے معاذ اللہ، تو یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب جب آپ سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہو رہے تھے میں اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا تھا۔ ساجدین، حضرت عبداللہ سے حضرت آدم تک اور حضرت آمنہ سے حضرت حوا تک سب ساجدین تھے، سجدہ کرنے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، سب توحید پرست تھے، موحد تھے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، محبوب جب آپ ساجدین میں منتقل ہو رہے تھے میں اس وقت بھی آپ کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت حضور کے والدین کی عزت و عظمت پر یقین کامل رکھنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکم۔ قرار ہے دولا بنا، دولا بنا، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا سجا، خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا سجا، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ زوجہ ان کی خدا کرتی رہے پردہ صدا، زوجہ ان کی خدا کرتی رہے پردہ صدا، زوجہ ان کی خدا کرتی رہے پردہ صدا، رکھ الہی ان کی زوجہ کو ہمیشہ باحیا، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ تو سدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا، تو سدا رکھنا سلامت، تو سدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا، کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں دولا بنا، واہ واہ
سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، علم کو خوشیاں دو جہان تو عطا کرتی پیریا، علم کو خوشیاں دو جہان تو عطا کرتی پیریا، علم کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کرتی پیریا، رنج جو غم کی نہ چھائے، کبھی کالی گھٹا دولا بنا دولا بنا، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، میٹھے میٹھے ہو مدینے کے انہیں منہ عطا، 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 واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا دولا بنا دولا بنا، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر یا سب خدا، اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا، پھول جیسا کہ مہکتے رہے جنت میں یکجا ہے خدا، یا الہی ہے یہی ماں باپ کے دل کی دعا دولا بنا، واہ واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں ہے رب اللہ، کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں ہے رب اللہ، کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں اے رب اللہ، تو سدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا، کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں اے رب اللہ دولا بنا، واہ واہ سبحان اللہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اے رب کریم، شادی کے موقع پر، عقد مسنہ کے موقع پر جو محفل میلاد پاک کا اہتمام کیا گیا، قبول و منظور فرما۔ ذکر مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی برکت سے
شادی کی تمام تقریبات، تمام معاملات خیر و عافیت، عزت و آبرو، صحت و سلامتی سے پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے رب کریم اس مبارک محفل کے اہتمام انعقاد کو قبول فرما کر جزائے خیر عطا فرما، برکات دارین عطا فرما، گھر کی خوشیاں نصیب فرما، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقہ سے آباد اور شاد فرما۔ ونفوض امورنا الى اللہ، ونفوض امورنا الى اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد۔ وصلی اللہ علی النبی الامین الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا